رومیو 5 باب کا تعارف۔ مذہبی پاکیزگی کی تعلیم حقیقت نہیں۔ پالوس اس باب میں ایمان کے وسیلے منادی کرتا ہے کہ صرف وہی جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے ساتھ صلح رکھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ خدا باپ نے یسوع کو ہماری خاطر بپتسمہ دیا اور یہاں تک کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنا قیمتی خون بہا دیا۔ تاہم اکثر گواہی دیتے ہیں کہ آج کل اکثر مسیحی خدا کے ساتھ صلح نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی راست بازی کے متعلق تھوڑی سی بھی آگاہی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ان کی حقیقت ہے جو آج کل کی مذہبی مسیحیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے مذہبی پاکیزگی کی تعلیم خدا کے نزدیک مؤثر نہیں ہے۔ ایمان کے وسیلے خدا کی راست بازی کو پا لینا یہ پاکیزگی کی تعلیم پر ایمان لانے سے زیادہ مناسب ہے۔ خدا باپ نے ایسا نہیں کہا کہ اگر ایمانداروں کے دل گناہوں سے بھرے ہوں گے تو بھی وہ انہیں مسیح کی لوگ پکارے گا۔ خدا گناہ گاروں کو اپنے فرزند ہونے کے لیے قبول نہیں کرتا ہے۔ خدا ایک بشر کی طرح نہیں، وہ نجات دہندہ ہے جو کبھی بھی کسی ایسے شخص کو اپنے لوگوں میں شمار نہیں کرتا جو اپنے دل میں گناہ رکھتا ہو۔ خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں قادر مطلق ہے۔ کیا خدا قادر مطلق اور خدا حلیم و بصیر ہر ایک جھوٹ بولنے والے کے متعلق صحیح طور پر نہ جان پائے گا؟ پھر ہمیں جاننا اور ایمان لانا چاہیے کہ وہ ایک گناہ گار مسیح کو جن کا ایمان ایک غلط ایمان ہے اپنے لوگ کہہ کر نہیں پکارتا ہے۔ ہر ایک کو خدا کے سامنے وفادار ہونا چاہیے۔ پاکیزگی کی تعلیم جسے لوگ غلط طور پر جانتے اور ایمان لاتے ہیں کچھ ایسی ہے جو خدا کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کی راست بازی کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کے بعد یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان لانا چاہیے، قطع نظر اس حقیقت کے کہ آیا کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ خدا باپ یہ کبھی نہیں کہتا کہ کسی کے لیے گناہ کو دل میں رکھنا بالکل درست ہے۔ وہ ایسا ہے جو یقینی طور پر گناہ گاروں کی ان کے گناہوں کے لیے عدالت کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو گناہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے خدا کی راست بازی کو جاننے اور ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر ہمارے ایمان کو خاطر میں لائے گا، ہمارے گناہوں سے ہمیں بری کر دے گا کیونکہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا ہمیں اپنے لوگ پکارتا ہے، ہمیں آغوش میں لیتا ہے اور ہمیں برکتیں عطا کرتا ہے۔ خدا باپ ہمارے لیے درست ایمان کو اپنی راست بازی میں قبول کرتا ہے۔ خدا ایک دنیاوی مصنف نہیں ہے۔ خدا ایک دنیاوی مصنف نہیں ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان کی بنیاد ابراہیم کے ایمان پر جو مکمل طور پر خدا کے کلام پر ایمان لایا۔ اکثر مسیح روایتی پاکیزگی کی تعلیم کے متعلق غلط طور پر جانتے ہیں اور اس طرح ہمیں چاہیے کہ اس نقطہ کے متعلق انہیں واضح سمجھداری دیں۔ آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو کامل طور پر درست ہو یا اس دنیا کی کسی بھی عدالت میں صحیح انصاف پایا جاتا ہو۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کو دنیاوی مصنف ہمیشہ فیصلہ کرتے میں غلطی کر سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ تمام انسانی منصف ناکافی ہیں، حتیٰ کہ خدا کی اس راست بازی سے ناواقف ہیں جس میں حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار پایا جاتا ہے۔ اکثر مسیحوں کا خدا کی راست بازی کے متعلق غلط رجحان جو ہمیں ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہراتی ہے، رومیو کا خط 5 باب، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اس کی عدالت سے بچنے کا بالکل یہی منقط رکھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی بچ جائیں گے۔ مذہبی پاکیزگی کی تعلیم ایک غلط عدالتی تعلیم ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ تعلیم انسان کے اپنے خیالات کے باعث وجود میں آئی ہے۔ لوگ غلط عدالت کرنے میں بڑے خوب ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق نہیں ہیں، اس لیے وہ خدا پر غلط طور سے ایمان رکھتے ہیں۔ دراصل وہ ان کو ان کے خیالات پر مبنی پاکیزگی کی تعلیم کے باعث راست باز ٹھہرا چکا ہے۔ یہ ایمان ان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں پاک ہونے میں تمہاری طرفداری کرتا ہوں کیونکہ تم کسی نہ کسی طرح مجھ پر ایمان لائے ہو۔ تاہم خدا اس طرح کا کام
کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ اکثر یقین کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے اگرچہ ان میں گناہ پایا جاتا ہے تو بھی وہ خدا ابھی تک انہیں اپنے لوگوں کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ وہ باتیں ہیں جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہیں، اور یہ جھوٹے ایمان سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے کہ شیطانی بدروحوں کے فریب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے گھر کو خدا کی راستہ بازی کی بنیاد رکھ کر دوبارہ تعمیر کریں۔ کیسے ایک قدوس اور قادر مطلق خدا ایک شخص کو جس کے دل میں گناہ پایا جائے پاک ٹھہراتا ہے؟ کیا خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جن کے دلوں میں گناہ ہے ان کو پاک ٹھہرائے؟ اس طرح کے خیال باندھنا اور اس طرح کی باتوں پر یقین کرنا انسانی خیالات سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ خدا سچائی کا خدا ہے اور کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ کیسے خدا جو خود سچائی کا خدا ہے اپنی عدالت میں بالکل اسی طرح غلطی کر سکتا ہے جیسا کہ انسان کرتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا راستہ باز خدا ہے جو ان کو پاک ٹھہراتا ہے جن کے ایمان کی بنیاد ان کی راستہ بازی پر ہے، اور جو اس کی راستہ بازی پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا آپ خدا کی راستہ بازی کے متعلق جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کی راستہ بازی کو جانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں؟ یہ راستہ بازی مکمل طور پر پانی اور روح کی خوشخبری میں پائی جا سکتی ہے۔ خدا کی راستہ بازی جس کے متعلق رومیو کا خط بات کرتا ہے کو جاننے کے لیے آپ کو پانی اور روح کی خوشخبری کو سمجھنا چاہیے۔ آپ ایسا کرنے کے بغیر خدا کی راستہ بازی کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص جو خدا کی راستہ بازی کو سمجھ لیتا ہے ایسا شخص ہے جس نے صحیح طور پر اس حقیقت کو جان لیا ہے جو اسے راستہ باز ٹھہراتی ہے۔ ہم سب کو خدا کی راستہ بازی پر جو بائبل مقدس میں ظاہر ہوئی ایمان لانا چاہیے، ورنہ آپ کا ایمان جس کی بنیاد جھوٹی انسانی عدالت اور خیالات پر ہے تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ابھی تک اس قسم کا ایمان رکھتے تھے تو آپ کو چاہیے کہ ابھی سے خدا کی راستہ بازی کے کلام کے مطابق ایمان لے آئیں۔ اکثر مسیح تھیولوجی کے ذریعے مذہبی پاکیزگی کی تعلیم سیکھ چکے ہیں اور ابھی تک خیال کرتے ہیں کہ یہ سچائی ہے۔ تاہم اب آپ کو خدا کی راستہ بازی پر حقیقی ایمان کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے۔ خدا کی راستہ بازی واضح طور پر یسوع کے یوحنا سے بپتسمہ لینے اور اس کی صلیبی خون پر ایمان کے وسیلے ظاہر ہوئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں یہ مرقوم ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والے سب مسیحی امید رکھتے ہیں کہ خدا یقینی طور پر انہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ امید صبر پیدا کرتی ہے اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے راستہ باز جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی مصیبتوں میں بھی خوشی سے جھومتے ہیں۔ پالوس نے فرمایا کہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان خدا کی بادشاہت کے لیے امید ہے، اور یہ امید ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی ہے۔ راست باز کے پاس کس قسم کی امید ہے؟ ان کے پاس ایسی امید ہے جس کے وسیلے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے اور ابدی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا ایمان کہاں سے آتا ہے؟ یہ خدا باپ کی محبت کے وسیلے یسوع کی راستہ بازی پر ایمان لانے سے آتا ہے۔ خداوند فرما رہا ہے کہ ہم بے دین تھے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 6 آیت۔ اپنے جنم لینے سے پہلے یا جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہی تھے یا جب ہم پیدا تو ہوئے تھے مگر خداوند سے ناواقف تھے، اس وقت سے ہمارے پاس اپنی تمام زندگی میں گناہوں کو کرنے کے علاوہ اور اپنے انجام دوزخ میں بسر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا یہ کہتے ہوئے
ہمارے نجات دہندہ کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 15 آیت۔ اس کے وعدہ کے مطابق یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، یہاں تک کہ ہمارے گناہ کرنے سے پہلے وہ اس دنیا میں آیا اور ہمیں ہمارے سب گناہوں سے نجات دی۔ اس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور صلیب پر اپنا خون بہانے سے اس نے ان سب گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے موت کے بعد جی اٹھنے کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو دور کر دیا۔ یسوع نے تمام انسانیت کے گناہوں اور میری اور آپ کی خاطر کے بے دینوں کے گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے وسیلے اٹھا لیا اور صلیب پر جان دے کر ایمان لانے والوں کو ان کے سب گناہوں سے رہا کر دیا۔ کیا ہم دیندار ہیں؟ ایک دیندار شخص خدا کے سامنے بڑی شان سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے، مگر یہ خدا کی کامل راست بازی تھی جس نے یسوع کو میرے اور آپ بے دینوں کی خاطر بپتسمہ لینے کی اجازت دی، اور پھر وہ مصلوب ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب ہم کمزور ہی تھے تو یہ خدا کی محبت تھی جس نے ہمیں نجات بخشی۔ پرانے عہد نامہ میں بالکل اسرائیلیوں کی طرح، جیسا کہ ہر سال وہ اپنے گناہوں کی قربانی پر سردار کاہن کے ہاتھ رکھنے سے اپنے گناہ قربانی کے جانور پر منتقل کر دیتے تھے۔ اعبار کی کتاب 16 باب 20 سے 21 آیت۔ یسوع مسیح نے نہ صرف سب انسانوں کے گناہوں کو ایک ہی بار یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کر اٹھا لیا، بلکہ پھر وہ صلیب کی طرف چل پڑا، کیونکہ وہ دنیا کے گناہوں کو نئے عہد نامہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ خدا کی راست بازی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ پانے اور اپنا خون بہانے کے وسیلے گناہ گاروں کے سب گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ کیا میں اور آپ دیندار ہیں؟ کیا خداوند ہم گناہ گاروں کو بچانے نہیں آیا جو بے دین ہے؟ خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم سب بے دین ہیں۔ ہم بے دین ہیں کیونکہ ہم اپنی پیدائش کے دن سے مرنے کے دن تک گناہ کو روکنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لینے اور صلیب پر اپنا خون بہانے کے ذریعے ہم پر اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ یسوع نے ہمارا مقدر بدل دیا ہے۔ اس کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر کیا مقدر تھا۔ ہماری پیدائش کے دن سے لے کر ہمارا نصیب کیا تھا؟ ہمارے مقدر میں جہنم کی آگ میں جانا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ میں اور آپ جہنم میں جانے کے اس مقدر سے رہائی پا گئے؟ کیونکہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لائے، اس لیے ہمارا مقدر یکسر بدل گیا۔ وہ حقیقت جس نے ہمارا مقدر بدل کر رکھ دیا پانی اور روح کی خوشخبری ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے جو خدا کی راست بازی کو پورا کر چکا ہے، اس لیے ہمارا مقدر مبارک ٹھہرا۔ نیچے بیان کیے گئے گیت کے مشہور آیات سے شاید آپ واقف ہوں۔ عجیب فضل اس کی تاحال کتنی مٹھی ہے، جس نے مجھے جیسے بد نصیب کو نجات دی۔ ایک بار میں کھو چکا تھا لیکن اب میں واپس آ چکا ہوں، اندھا تھا مگر اب دیکھ سکتا ہوں۔ خدا کی شفقت اور راستہ بازی حقیقت ہے جو ہماری نجات کی گواہی دیتی ہے۔ ہر کوئی جب وہ خدا کی راستہ بازی کو جان لیتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو اپنے دل میں موجود گناہوں کی معافی پا لیتا ہے اور وہ آسمانی اطمینان سے مسرور ہو سکتا ہے۔ اب اس دنیا میں ہر کوئی جس کے دل میں گناہ موجود ہے، اگرچہ وہ کسی نہ کسی طرح یسوع پر ایمان رکھتا ہے، تو بھی اسے چاہے کہ خدا کی راستہ بازی کو جاننے کے لیے پانی اور روح کی خوشخبری کی طرف رخ کرے۔ در حقیقت جو مسیح پانی اور روح کی خوشخبری سے ناواقف ہیں، وہ اس بات سے بھی غافل ہیں کہ ان کے گناہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے تھے، اس لیے وہ اس قابل نہیں کہ خدا کی راستہ بازی کو پا سکیں۔ اگرچہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع اس دنیا میں آیا اور صلیب پر جان دینے کے وسیلے انہیں ان کے گناہوں سے نجات دی، تو بھی انہیں اپنی نجات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ غیر واضح قیاس کے ذریعے عنایت کرتے ہیں کہ خدا نے شاید انہیں اس دنیا کے خالق ہونے سے پہلے ہی چن لیا تھا۔
دوسرے لفظوں میں وہ مسیحیت پر دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 11 بیان کرتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے توفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارے خداوند کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ کس نے خدا کے ساتھ ہم گناہ گاروں کا میل کروایا؟ یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ ہمارا میل کرایا۔ کیسے؟ خود کو اس دنیا میں لانے، 30 برس کی عمر میں یوحنا سے بپتسمہ پانے، مصلوب ہونے، پھر مردوں میں سے جی اٹھنے اور اس کام کو انجام دینے کے ذریعے جو خدا کی ساری راستہ بازی کو پورا کرتا ہے۔ یسوع خدا کی راستہ بازی میں اس دنیا میں آسمانی سردار کاہن کے طور پر آنے اور انسان کے گناہوں کو اٹھانے کے وسیلے ہم ایمانداروں کے لیے نجات دہندہ ٹھہرا۔ پہلا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، جو کہ زمینی سردار کاہن تھا، بپتسمہ پانے، صلیب پر خون بہانے اور پھر موت پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ ہونے کی قدرت کے وسیلے مسیح ہمارا نجات دہندہ ٹھہرا ہے۔ جب یسوع مسیح نے پیشتر سے ہمارے گناہوں کو دور کیا، تب سے ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ خدا کو خود راستہ بازی کو ایمان سے حاصل کریں۔ ہر کوئی جو ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح مکمل طور سے ہمیں ہمارے سب گناہوں سے نجات دے چکا، وہ خدا ہمیں مسرور ہوگا۔ ہر کوئی جس کے دل میں گناہ ہے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، تو وہ خداوند کا فرزند نہیں ہے۔ بھائیوں، آپ شاید پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ مذہبی پاکیزگی اور مذہبی راست بازی کی تعلیمات سچ ہیں۔ اگر خدا سنتلت کرے تو کیا یہ درست ہے کہ اگر ہم محض یہ کہیں کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ہم اپنے دلوں میں گناہ کو رکھتے ہیں، کیا یہ اور بھی بہتر ہوگا کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے لوگ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں ہم کہتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنے دلوں میں گناہوں سے لپٹے رہتے ہیں، ممکن نہیں کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ کیا ہمیں ابھی تک بھی مذہبی پاکیزگی کی تعلیم پر ایمان رکھنا چاہیے؟ کیا ایک شخص جو موجودہ وقت میں ایک گناہ گار ہے، خداوند کو اپنا نجات دہندہ پکار سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے خداوند کو پکار رہا ہو، لیکن ایسا شخص حتمی طور پر خداوند کو چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ دلی طور پر مسیحی کہلانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ مذہبی راستہ بازی کی تعلیمات آپ کو خداوند کی راستہ بازی سے جدا کر دے گی۔ مذہبی پاکیزگی کی تعلیم بھی غلط ہے۔ یہ تعلیم کہتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تبدیل ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے مرنے سے چند لمحے پہلے پاک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہم خدا کے ساتھ ایک پاک شخص کے طور پر ملاقات کر سکتے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے آہستہ آہستہ پاک ہو کر اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ بغیر گناہ کے اپنے خدا سے ملاقات کر سکیں؟ کسی صورت بھی نہیں۔ سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص خدا کی راستہ بازی کو جاننے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایک آدمی کے وسیلے گناہ اس دنیا میں داخل ہوا۔ اب آیت 12 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ کیسے گناہ دنیا کے سب لوگوں کے دلوں میں داخل ہو گیا، اور یہ گناہ دنیا کے کتنے لوگوں میں پھیل گیا۔ کتاب مقدس فرماتی ہے، پس ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ گناہ ایک آدمی یعنی آدم کے وسیلے موجود ہوا، اور ہم سب اس کی اولاد ہیں۔ پھر کس طرح دنیا کے گناہ غائب ہوئے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح وقوع میں آیا جیسا کہ گناہ پہلے ایک شخص سے آیا۔ انسان کے گناہ اس لیے موجود ہوئے کیونکہ وہ خدا کی قائم کردہ شریعت پر ایمان نہ لائے۔ یہاں تک کہ اب بھی جو خداوند کے کلام پر ایمان نہیں لاتا وہ گناہ گار ہے اور جہنم میں اپنی آخرت گزارے گا۔
اس لیے ہمیں نیچے دیے گئے فکروں کو جاننا چاہیے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار نہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے وراثتی گناہوں کی وجہ سے گناہ رکھتے تھے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ لوگوں کے گناہوں کے کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں اور اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ بدکاریاں کہلاتی ہیں۔ ان کے گناہ کرنے کا سبب یہ ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو گناہ سے بھری پڑی ہے، کیونکہ ہر کوئی جو اس گناہ سے بھری دنیا میں پیدا ہوتا ہے ناتمام ہے، وہ گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی اصل سے گناہ گار ٹھہرے، گناہ کی نسل، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں کو اپنے باپ دادا سے وراثت میں پایا۔ تاہم آپ کو جاننا چاہیے کہ ہر کوئی خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے وسیلے پاک اور راست باز ٹھہرا سکتے ہیں۔ انسان میں گناہ کب سے شروع ہوا؟ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوب نہیں ہوتا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 13 آیت۔ کیا ہمارے خدا کی شریعت کو جاننے سے پہلے یہاں گناہ موجود تھا؟ خدا کی شریعت سے واقفیت ہونے سے پہلے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس گناہ کے عمل میں ہم خدا کے نزدیک کیسے ملون ٹھہرتے تھے۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ تم میرے آگے اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان یا نیچے زمین یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی عبادت کرنا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ خدا کے ان قوانین اور ان کے احکام کی 613 شکوں کو جاننے سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم واقعی اپنے گناہوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ اس لیے کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم غیر قوموں کے پاس شریعت نہ تھی اور اس طرح اس سے آگاہ بھی نہ تھے۔ ہم اس سے واقفیت کے بغیر ہی گناہ کرتے تھے۔ اکثر کورین ایک چٹان کے سامنے یہ خیال کرتے ہوئے ایک بدھا ہے دعا کر چکے ہیں، اور وہ ابھی تک پہچان ہی نہیں پائے کہ ہم ایک تراشی ہوئی مورت کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دوسرے معبودوں کے آگے سجدہ کرنا خدا کے نزدیک گناہ ہے۔ تاہم گناہ تو شریعت کے دیے جانے سے پہلے ہی دنیا میں موجود تھا۔ خدا نے آدم کو خلق کرنے کے تقریباً 2500 برس بعد ہمیں شریعت دی، یہاں تک کہ اگرچہ خدا نے اسرائیلیوں کو موسیٰ کے وسیلے تقریباً 1450 قبل از مسیح شریعت عنایت کی، تو بھی گناہ اس دنیا میں بہت پہلے ایک شخص آدم کے وسیلے موجود ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ شریعت کے آنے سے پہلے ہی گناہ سب لوگوں کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا۔ یسوع اپنے لوگوں کا نجات دہندہ ہے۔ کیا یسوع مسیح نے اکیلے ہی اس دنیا کے سب گناہوں کو دور کر دیا؟ ہاں، آیت نمبر 14 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تو بھی موت نے ان سب پر بادشاہی کی جنہوں نے آدم کی نافرمانی کی مثال کے مطابق گناہ یا جرم کر نہیں کیا تھا۔ اس لیے آدم اس کی ایک قسم تھا جو آنے والا تھا۔ جس طرح ایک آدمی کے وسیلے ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی، بالکل اسی طرح یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلے نجات بخشی۔ یسوع نجات دہندہ ٹھہرا جس نے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دی۔ یہاں صرف ایک نجات دہندہ ہے جس نے آدم کی گناہ گار نسل میں سے ہمیں گناہوں سے نجات دی، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 12 آیت۔ ہمارے ایک ہی ابدی نجات دہندہ ہے جو اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ضرور ہے کہ ہم جانیں کہ ہم ایک شخص یعنی آدم کے وسیلے خود بخود گناہ گار بن جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ نجات دہندہ ہے جس نے ایک ہی بار دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع
مسیحی و نجات دہندہ ہے جس نے بپتسمہ اور صلیب پر خون بہانے کے وسیلے ایک ہی بار اس دنیا کے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا کے گناہوں کو دور کرنے کے ذریعے اسی طرح حقیقی نجات دہندہ بنا جیسا کہ آدم نافرمانی کے سبب تمام گناہوں کا باعث بنا؟ یسوع اس دنیا میں ان سب کو بچانے آیا جو ایک آدمی آدم کے سبب سے گناہ گار ٹھہر چکے تھے، اور یوحنا سے بپتسمہ لینے کے ذریعے اس نے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے گناہوں کی عدالت کے ذریعے اس نے صلیب پر خون بہایا اور خدا کی اس تمام راست بازی کو پورا کیا جس نے ہمارے سب گناہوں کو دور کر دیا۔ یوں وہ ہمارا نجات دہندہ ٹھہرا۔ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد مذہبی راست بازی کی تعلیم یا مذہبی پاکیزگی کی تعلیم پر ایمان لانے کے وسیلے نجات نہیں پائی، بلکہ یسوع نے ایک ہی بار ہمیں ابدی نجات عطا کی ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ صرف وہی جو پانی اور روح کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی دل کی تہہ میں کیا خیال چسپاں ہیں؟ علالت یا ملول کے سلسلہ کا وصول ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ خیالات کی گہرائی میں جانا ان کی جد و جہد اور دوڑ دھوپ کسی نہ کسی طرح نجات کی طرف کام کرے گی۔ تاہم ہر کوئی صرف ایمان کے وسیلے اس وقت حقیقی نجات پاتا ہے جب وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر یقین کرتا ہے۔ مزید برآں یسوع اس دنیا میں آیا اور ہمیں گناہوں سے چھٹکارانے کے لیے مصلوب ہو گیا تھا۔ وہ ان سب کا نجات دہندہ ٹھہرا جو حقیقی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیہودہ خیالات سے آزاد کریں کہ ایک شخص توبہ کی لفظی دعاؤں کے وسیلے راست باز ٹھہر سکتا اور پاکیزگی تک پہنچ سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک آدمی یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا اور اس نے صلیب پر گناہوں کا کفارہ دے کر ہماری نجات کو تمام کیا۔ یسوع نے ہمیں گناہوں سے جو ابدی مخلصی دی اس کا حال گناہ کی طرح نہیں تھا۔ آیت نمبر 15 بیان کرتی ہے، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص نے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی۔ کیا جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو میرے اور آپ کے گناہ اس پر لاد دیے گئے تھے؟ ہاں، وہ لاد دیے گئے تھے۔ یسوع دنیا کے گناہوں کو لے کر صلیب کی طرف چل پڑا اور ہماری خاطر اس کی ان گناہوں کے لیے عدالت ہوئی۔ خدا کی نجات ایک مفت نعمت ہے اور بائبل میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا حال گناہ کی طرح نہیں ہے۔ یسوع نے اپنی 33 سالہ زندگی کے دوران ہمیں جو اپنی تمام زندگی کی کوئی نہ کوئی گناہ کر کے بیٹھتے ہیں اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلے نجات دی، یہاں تک کہ ایمان کے وسیلے گناہوں کی مخلصی حاصل کرنے کے بعد جو ایک ہی مرتبہ پوری ہوئی ہمارے جسم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ناتمام اور کمزور ہے۔ اگر ہم اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو ایک ہی بار اٹھا لیا اور یہ کہ اس نے صلیب پر اپنا خون بہانے سے ساری راستہ بازی کو پورا کیا، تو اگرچہ ہمارا جسم گناہ کر بیٹھے تو بھی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ گناہ کی مخلصی کی نجات کی نعمت کا حال آدم کی گناہ کی طرح نہیں ہے۔ خدا کی گناہوں سے نجات کی نعمت لوگوں کے روزانہ کے گناہوں کی طرح انہیں ہر روز نہیں بخشی جاتی۔ گناہوں کی مخلصی کی حقیقت بیان کرتی ہے کہ خدا پیشتر ہی سے ہمیں اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلے تقریباً 2000 سال پہلے گناہوں کی مخلصی عطا کر چکا ہے۔ خدا کی نجات کی نعمت جو ہمیں ہمارے سب گناہوں سے مخلصی دیتی ہے خدا کی راست بازی ہے جو ایک ہی بار یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلے پوری ہوئی تھی۔ گناہوں کی ابدی مخلصی توبہ کی دعاؤں کے وسیلہ سے معافی مانگنے سے روزانہ
عطا نہیں کی جاتی، جیسا کہ آج کل اکثر مسیحی اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ ہم ہر روز گناہ کر بیٹھیں گے، اور اسی لیے اس نے بپتسمہ لیا اور ایک ہی بار اس دنیا کے سب گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کے بپتسمہ اور صلیبی موت کے وسیلے اپنی ساری راستہ بازی کو پورا کیا۔ خدا کی ساری راستہ بازی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ یسوع نے بپتسمہ لیا، صلیب پر خون بہایا اور مردوں میں سے زندہ ہوا۔ آج کل اکثر مسیحی یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ توبہ کی دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک شخص خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی دعائیں ادا کر کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہے تو یہ صحیح اور غلط ہے۔ اس طرح کا خیال انسانی سوچ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ خدا کی طرف سے گناہوں کو دور کرنے کے لیے ہر شخص کو ہمیشہ گناہ کی مزدوری ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور صلیب پر خون بہانے کے باعث اس نے ہمارے سب گناہوں کو مٹا ڈالا۔ انسان کے گناہ یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لانے کے باعث ہی دھل سکتے ہیں اور دور ہو سکتے ہیں، نہ کہ لفظی طور پر بار بار توبہ کی دعائیں پڑھنے سے۔ اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی۔ خدا کی نجات کی نعمت سیلاب کی طرح بہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ساری رات نیل سے پانی چلتا ہے تو پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ قطع نظر کے اس کے کہ ایمان لانے سے پہلے ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر چکے ہوں، ایمان لانے کے بعد اس کی نجات ہمیں ہمارے سب گناہوں سے بچانے کے لیے کثرت سے بہتی ہے۔ یسوع بپتسمہ کے وسیلے اس دنیا کے سب گناہوں کو اٹھا چکا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نجات ان بدیوں سے جو ہم کر چکے ہیں بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ ہمارے نجات پانے کے بعد بھی اس کی نجات بافرات ہے۔ کیا یہ واضح ہے؟ ایک شخص یسوع مسیح کے وسیلے، آیت نمبر 16 اور 17 بیان کرتی ہے، وہ جیسا کہ ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا، ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راستہ باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص نے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، جو لوگ فضل اور راستہ بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے سب انسانوں پر حکومت کی۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک شخص آدم کا گناہ سب آدمیوں کے گناہ گار ہونے کا سبب بنا، اور اس گناہ کی وجہ سے ہر کسی کو خدا کی لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی اور جہنم میں جائے گی۔ اسی مفہوم میں خدا کی راستہ بازی ایک شخص یسوع مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بادشاہی کرے گی۔ وہ جو اس کے بہتے ہوئے فضل اور راستہ بازی کی نعمت کو پا چکے ہیں، ایسے ہیں جن کو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے وسیلے نجات کی نعمت بخشی گئی ہے۔ وہ خدا کے عظیم فضل کو حاصل کرتے اور زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ آیت نمبر 18 بیان کرتی ہے، غرض جیسا ایک آدمی ایک گناہ کے سبب سے فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راستہ بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راستہ باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ یہاں ہمیں ایک سوال پوچھنے اور اس کے جواب کی ضرورت ہے۔ کیا یہ سوچنا صحیح ہے کہ ایک شخص کے گناہ کے وسیلہ سے ہم سب گناہ گار ٹھہر چکے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ گناہوں یا اپنے باپ آدم کے خدا کے خلاف گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرے؟
اگر ہم سب آدم کی نافرمانی کے سبب سے گناہ گار ٹھہرے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کی اس راست کام کے وسیلہ سے جو اس نے ہمیں گناہوں سے مخلصی دینے کے لیے انجام دیا راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اگر ایک شخص خدا کی راست بازی پر ایمان لاتا ہے تو کیا واقعی اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں؟ ہاں، وہ پاک ٹھہرتا ہے۔ ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں میں وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ خدا کی راست بازی کی مفت نعمت کو پانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یسوع مسیح پر کسی نہ کسی طرح ایمان لانے کے بعد روزانہ توبہ کی دعاؤں کے ذریعے پاکیزگی تک پہنچے۔ کبھی نہیں۔ جب پولس رسول ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرنے کے متعلق بات کرتا ہے تو نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام نہاد مذہبی مسیحی تعلیم کے وسیلے پاکیزگی کو حاصل کریں۔ اکثر مسیحیوں کے دلوں میں صرف اس لیے گناہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ صرف یسوع کے صلیبی خون پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا کے گناہوں کو اپنے دلوں میں چھپانے کے لیے مذہبی پاکیزگی کی تعلیم کو قبول کرتے اور اس کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے دلوں میں گناہ ہیں تو بھی وہ ہمیں اپنے پاک لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ تاہم یہ تعلیم خلاف فطرت اور لعنتی ٹھہرائی جائے گی۔ آیت نمبر 19 بیان کرتی ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی نافرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ یہاں ایک شخص وہ ہے جس نے نافرمانی کی اور دوسرا وہ ہے جو فرما بردار تھا۔ دونوں ظاہر ہوئے ہیں، ایک آدم تھا اور دوسرا تمام بنی نوع انسان کا نجات دہندہ یسوع مسیح تھا۔ آدم کی نافرمانی سے سب انسانوں کو گناہ گار کر دیا، اور اسی طرح یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کی فرما برداری کر کے یوحنا سے بپتسمہ پانے اور دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دینے اور ہمیں گناہ سے چھٹکارے کے لیے موت پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ ہونے کے ذریعے لوگوں کا میل خدا باپ سے کرا دیا۔ خدا باپ ایمانداروں کو اپنی راست بازی کے ذریعے یسوع میں مکمل طور پر راست باز ٹھہراتا ہے۔ آیت نمبر 20 بیان کرتی ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ بیچ میں شریعت موجود ہوئی کہ ہماری بدکاریاں زیادہ ہو جائیں۔ آدم کی اولاد کے طور پر لوگ حقیقی طور پر گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، پھر بھی وہ گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ کو نہیں پہچانتے۔ شریعت کے بغیر کوئی گناہ کو قطع نہیں پہچان سکتا کہ یہ گناہ ہے، اور صرف خدا کی شریعت کے وسیلے ہی وہ اپنے گناہوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تاہم جب ہم شریعت سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ اصل میں گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی وہ اپنے گناہ آلودہ وجود سے واقف نہ تھے، جب تک وہ شریعت حاصل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے گناہ بھرے کاموں سے واقف نہ ہوئے۔ اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی کہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی خدا کی شریعت کے وسیلے اپنے گناہوں کو پہچان کر اس کی راستہ بازی پر ایمان لانے کے وسیلے اس کا فرزند ٹھہر سکتا ہے۔ جب وہ شریعت کے وسیلے اپنی بے تمامی اور گناہ سے بھرے ہوئے ہونے کے متعلق آگاہی پاتے ہیں تو صرف تب ہی انسان خدا کی راستہ بازی سے بھری ہوئی حقیقی خوشخبری کے وسیلے خدا کے فضل کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ جو شریعت کا اعتراف کرنے سے پہلے اچھی طرح واقف ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی آخرت جہنم میں گزاریں گے، اس لیے انہیں بڑے منتشر ہو کر یسوع پر ایمان لانا چاہیے، جس نے اپنے بپتسمہ اور صلیب پر موت کے وسیلے انہیں نجات دی ہے۔ جو ہم شریعت کے وسیلے اپنے گناہ گار ہونے کے متعلق پہچان جاتے ہیں، ویسے ویسے ہی ہم خدا کی راستہ بازی کے وسیلے قائم کی گئی عظیم نجات کے لیے شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 12 بیان کرتی ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے
موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راستہ بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ بائبل میں بیان کیے گئے گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، تاہم خدا کا فضل جو اس کی راستہ بازی ہے یسوع کے پانی اور خون پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کی راستہ بازی مکمل طور پر ہمیں ہمارے سب گناہوں سے نجات دے چکی ہے۔ اس لیے ہم خدا کے فرزند ٹھہرائے گئے ہیں۔ مذہبی پاکیزگی کی تعلیم اور مذہبی راستہ بازی کی تعلیم بیہودہ مفروضہ ہے، جس نے انسانی منطق سے اور ان کے وسیلہ سے وجود پکڑ کر جو خدا کے کلام کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسی تعلیمات دینی علماء فلسفروں کے غلط استدلال سے کام لینے کے سوا کچھ بھی نہیں، جو کبھی سلجھائی نہیں جا سکتی۔ خدا کی سچائی واضح اور مضبوط ہے۔ ہم اس حقیقت پر ایمان لانے کے وسیلے نجات پاتے ہیں کہ یسوع جو کہ خدا ہے انسانی جسم کی صورت میں آیا، ہم میں ہمارے سب گناہوں سے نجات دے چکا ہے۔ جو اس پر ایمان لا چکے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نجات یافتہ ہیں۔ آپ اپنے گناہوں سے آزاد اور یقینی طور پر نجات پا چکے ہیں۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ ختم نہ ہونے والی دعاؤں کو ادا کرنے کا سلسلہ اور بے عیب زندگی گزارنے تک پہنچنا ہی آپ کو بچا سکتا ہے، تو پھر آپ سرکشی سے اڑتے ہوئے ہیں کہ آپ یسوع کے بغیر ہی نجات پا سکتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ آپ کتنی ہی مذہبی پاکیزگی کی تعلیم اپنے کاموں اور کوششوں سے سچائی سے ہٹ کر نجات پانے کے قابل ٹھہرنے کی تعلیم کیوں نہ دیں، صرف یسوع ہی نجات کا واحد دروازہ ہے۔ حتیٰ کہ 0.1% بھی شریعت پر عمل کرنے سے قاصر رہنا ایسے ہی جیسے 100% شریعت پر عمل کرنے سے قاصر رہنا ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کی شریعت کی فرما برداری کرنے کے لیے یہاں تک کہ 0.1% بھی قابل نہیں۔ وہ جو خیال کرتے ہیں کہ وہ تقریباً 5% شریعت پر چلتے ہیں اور اس کو 10% تک بڑھنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، وہ مکمل طور پر اپنی قابلیتوں سے غافل اور خدا کی راستہ بازی کے مخالف ہیں۔ ہمیں خدا کی راستہ بازی کو اپنے تصور اور منطق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی راستہ بازی ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے چکی اور ہماری منتظر ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں تاکہ ہم اس کے فرزند ٹھہر سکیں۔ خدا قادر مطلق رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ ایک ہی بار ہمیں ہمارے سب گناہوں سے نجات دے چکا ہے۔ ہم یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے لیے اس کے مشکور ہیں، جس نے مکمل طور پر ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشی۔ آمین۔